بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں ہوں احسان اللہ منصور۔ ہم بات کر رہے ہیں ایسے اسباب کے متعلق جو ہماری زندگی میں بعض اوقات غموں کا طوفان لانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یقیناً ان میں کچھ چیزیں تو ہم نے ایسی ڈسکس کر دی ہیں جو بڑی سنجیدہ ہیں، بڑی گہری ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ الگ سے ایک حیثیت لیے ہوئے ہے۔ ان معاملات میں جو ہماری زندگی کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بنتے ہیں، آج جس نقطے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ حقیقتیں ایسی جڑی ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں گے تو بڑی بات سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، یہ کائنات جس ذات کی ملکیت ہے اس کا نام اللہ الرحمن ہے۔ اس نے اس کائنات کے اندر رہنے والوں کو ایک ڈسپلن دیا ہے۔ فضاؤں میں آپ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چاند اور سورج کے متعلق ایک بات کی۔ فرمایا سورۃ یاسین میں، نہ تو چاند کی جرت ہے کہ وہ سورج کے علاقے میں جائے، اس کے سرکل میں جائے، اس کی لائن اور اس کے ٹریک پہ چڑھے، نہ ہی یہ سورج کی جرت ہے کہ وہ چاند کے علاقے میں جائے۔ گویا اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اپنے سرکل میں چل رہی ہے، ہر چیز۔ گویا وہ چیزیں جن کو ہم بے جان کہتے ہیں، جب وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہیں، اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پہ ہمیں کہا آپ ذرا آسمانوں کے اندر توجہ تو کریں۔ آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ نظر آتا ہے، کوئی حادثہ نظر آتا ہے؟ حالانکہ جو فضا کے اندر سپیڈ ہے سیاروں کی، ستاروں کی اور نظام شمسی کے اندر جو کچھ ہے، اور کتنے سیارے کتنے بڑے ان کے سائز ہیں، کتنی ان کی سپیڈ ہے، اور وسعت ہونے کے باوجود رش بھی بہت زیادہ ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن اللہ نے چیلنج کے طور پہ کہا کیا تمہیں کوئی فطور فضاؤں کے اندر، آسمانوں کے اندر نظر آتا ہے؟ اور وہ فطور پیدا نہ ہونے کی ایک ہی وجہ ہے، جس چیز کو اللہ نے جو ٹریک دے دیا ہے اس کی جرت نہیں ہے اپنے ٹریک سے ہٹے، اور اس کی وجہ سے فضاؤں میں، آسمانوں میں امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ جب زمین پہ آتے ہیں، زمین پہ پریشانیاں ہیں، فساد ہیں، ایکسیڈنٹ ہے، ٹینشنز ہیں، لڑائی اور جھگڑے ہیں، بہت کچھ ہے۔ کبھی ہم نے سوچا آخر یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، کوئی دوسری وجہ نہیں، واللہ ایک ہی وجہ ہے۔ ہم جتنی اس پہ بات کریں گے، ہو سکتا ہے ہم 100 سے زیادہ نقطے آپ کے سامنے رکھیں، لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے، ایک ہی وجہ ہے۔ جس طرح آسمانوں میں کوئی شر نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ جس چیز کا جو دائرہ اللہ نے طے کر دیا ہے وہ اس سے باہر نہیں جاتا۔ اسی طرح زمین کے اوپر رہنے والے وہ لوگ جن کو اللہ نے ایک سسٹم دیا تھا، ڈسپلن دیا تھا، ایک سلیبس دیا تھا، جب لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، اس سے باہر نکلتے ہیں، پھر یہ کہیں کہ بندہ ٹریک سے باہر ہو اور پھر ایکسیڈنٹ نہ ہو، ایسا تو کوئی تک نہیں بنتا۔ اگر موٹر وے پر انسانوں نے اپنے محدود علم اور مشاہدے کی بنیاد پر جو قوانین ترتیب دیے ہیں، جب بھی موٹر وے پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو آپ ان کی تحقیقات کا سارا خلاصہ پڑھیے گا، آپ کے سامنے کیا بات آئے گی؟ اس نے مڑتے وقت اشارہ نہیں دیا، اس کی سپیڈ زیادہ تھی، یہ اس کا ٹریک نہیں ہے، اس کو چاہیے تھا کہ یہ اپنی حدود میں رہتا ہے، یہ اس کی لائن اور لین نہیں ہے۔ بھئی انسانوں نے محدود علم کی بنیاد پر اور تھوڑی سے قوت مشاہدہ کو استعمال کر کے، چند لوگوں نے مشورہ کر کے ایک سسٹم بنایا، کہ ڈسپلن بنایا ہے کہ اس روڈ پر چلنے کے لیے کس کا ٹریک کون سا ہوگا، کس کی سپیڈ کیا ہوگی، کون اس روڈ پہ چڑھے گا، کس نے نہیں چڑھنا، یہ ایک ڈسپلن دیا ہے۔ لیکن جب اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، جانیں بھی تلف ہوتی ہیں اور مال کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور گھر بھی برباد ہوتے ہیں، زندگیاں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اور پیچھے صرف ایک نقطہ ہوتا ہے کہ جو سسٹم اور ڈسپلن ان کو دیا گیا تھا انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ ناظرین، میں یہ بات کھلے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر انسانوں کا محدود علم، محدود مشاہدہ، اس کو سامنے رکھ کے جو قوانین بنائے جائیں اور ان کی مخالفت جب ہوتی ہے تو جانیں بھی جاتی ہیں، مال بھی جاتا ہے۔ جب اس کائنات کے خالق اور مالک کے قوانین کا، اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کی مخالفت کی جائے، اس کی دھجیاں اڑائی جائیں، پھر آپ یہ سمجھیں کہ ہماری زندگیاں ڈسٹرب نہ ہوں، ہمارے مالوں کا نقصان نہ ہو، ہماری جانیں تلف نہ ہوں، ہمارے گھر ڈسٹرب نہ ہو، ہمارا معاشرہ امن کی بجائے فساد کی اماجگاہ نہ بنے۔ یہ کتنا بھولا پن کہہ لیں، میسنا قسم کا ایک تصور ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر انسانوں کے بنائے قوانین کو ان کا نقصان کر کے انسان ڈسٹرب ہو سکتا ہے، تو کائنات کے خالق کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے، اس کو کوئی غلطی نہیں لگتی، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ خیر خواہی پر اس نے سارے
قوانین بنائے ہیں، تو قرآن مجید سمجھ لیجئے اللہ کا وہ سسٹم ہے، وہ سلیبس ہے، وہ ڈسپلن ہے جو کہہ لیجئے کہ پوری دنیا کی انسانیت کو سمجھانے کے لیے کہاں تمہارا نقصان ہوگا، کہاں تمہارا فائدہ ہوگا۔ اگر اس کے مطابق چلو گے تو عروج تمہارا مقدر ہے، اگر اس کے الٹ چلو گے تو زوال تمہارا مقدر ہے۔ اس کی ایک وضاحت تو صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا یہی وہ کتاب ہے، یہ وہ سلیبس ہے، یہ وہ پورا ہدایت نامہ ہے، یہ ڈکٹیشن کا وہ پورا ایک ایسا بکلٹ ہے جس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ کہہ لیجئے کہ ڈکٹیشن کا ایک ایسا بڑا ضخیم قسم کا ہمارے پاس مواد ہے، جو اس کے مطابق چلے گا وہ عروج پائے گا زندگی کے تمام شعبہ جات میں، اور جو اس کے اینٹی چلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صداقت کافر بھی مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، صدیق ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے جو لوگ اس کی مخالفت کریں گے وہ زوال پذیر ہو جائیں گے۔ لہٰذا سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں یہ بات بھی ہمیں بتائی گئی، ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں ان کو تھوڑے لفظوں کے اندر اس طرح بیان کیا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو شخص بھی ہمارے ذکر سے، اس سے مراد قرآن مجید ہے، اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، دائیں بائیں رخ کرے گا، اپنا رخ تبدیل کر لے گا، اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے کوئی اور راستے تلاش کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس قرآن کا نازل کرنے والا رب کہہ رہا ہے پھر اس کی زندگی مشکلات کے اندر گھیر لی جائے گی، اس کی زندگی مشکلات میں ڈوب جائے گی، اس کی زندگی اس کے لیے پریشانیوں کا باعث بنے گی، اس کی گزران کا نقصان ہی ہوگا، وہ پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا جب تک اس کتاب کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ڈھال نہیں لیتا۔ یا سادے لفظوں میں اتنا ہی سمجھ لیں، جتنا کوئی اس کتاب کے مطابق زیادہ چلے گا ایمان کے ساتھ، انشاءاللہ اتنا اس کی زندگی میں کم ڈسٹربنس ہوگی، اور جتنا کوئی اس کتاب کے مخالفت میں چلے گا اس کے مطابق پھر اس کی زندگی ڈسٹرب ہوگی۔ اور یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 بڑے سادے لفظوں میں کھول کے بات کہہ رہی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے یعنی اللہ کے نازل کردہ سلیبس سے انکار کرے گا، یہ سسٹم کے متعلق پوری معلومات والی کتاب ہے، جو اس کی مخالفت کرے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اس سے بڑی کیا سادے لفظوں میں بات ہمیں سمجھ آنی ہے کہ ہماری زندگیاں اللہ کی پابند ہیں، یہ کائنات اللہ کی ملکیت ہے، اور جو سسٹم اس نے ہمیں چلنے کے لیے سمجھانے کے لیے بھیجا ہے اس کا نام کتاب اللہ قرآن مجید ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو اس کے مطابق چلے گا وہ دنیا کے اندر بھی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ ایسے لوگ ہوں گے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ حزن و ملال ہوگا، دنیا کے اندر بھی نہیں، آخرت میں بھی نہیں۔ اگر کوئی پریشانی آتی بھی ہے تو اللہ ساتھ ان کو سکینت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، روح کی تسلی دیتا ہے۔ اور جہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر وہاں ٹینشن، بے قراری، ڈپریشن، حتیٰ کہ پھر وہ لوگ بے باس ہو کے کوئی خودکشی کی طرف جاتا ہے، کوئی فساد کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا ہماری زندگیوں میں غموں کے نزول کا بہت بڑا سبب اللہ کے دیے گئے سلیبس کا انکار یا اس کی مخالفت یا اس کے الٹ چلنا ہے یا اس سے اعراض کرنا ہے۔ جو اس پالیسی کو ترک نہیں کرے گا اعراض کرنے والی کو، بہرحال اس کو مان لینا چاہیے اس کی زندگی میں غموں نے دوڑ لگا کے آ جانا، پھر اس کا صحن ہوگا اور غموں کا ڈیرا ہوگا۔ اللہ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں